الانسان ما غرک بربک الکریم، فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کون سی چیز نے مغرور کر دیا؟ الکریم، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تجھے کون سی چیز نے جو ہے اتنا مغرور اور متکبر اور شرکس بنا دیا کہ جو تو میرے در سے جو ہے روٹ کر چلا گیا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو پھر پتہ چلا کہ آج جو ہے اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم ان کے قدم پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ پھر والدہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو راضی کرتے ہیں، وہ راضی نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ جانا پڑتا ہے، تب اس کے بعد والدین راضی ہوتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے ایک مرتبہ اگر کہے کہ پروردگار میں تیرے حضور حاضر ہوں، تو پھر میں اسے اپنا معزز بندہ بنا لیتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ رب کی محبت ہے کہ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ کسی چیز کی اسے تکلیف نہیں دیتا، اور اگر کوئی چیز کی اسے تکلیف دیتا ہے تو اس کے لیے اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے، اور پھر قیامت کے دن اس سے بڑا اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن جب بندے مومن گناہ کرنے کے بعد زمین پر چلتا ہے اور سرکس ہو کے زمین پر چلتا ہے اور دل دادا بن کے زمین پہ چلتا ہے، تو پھر سوال اٹھتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نورانی فرشتے سوال اٹھاتے ہیں، پروردگار عالم یہ تیرا نافرمان ہے اور پھر جو ہے زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، اگر تو حکم دے تو ان کی بستیوں کو اٹھائیں اور ان کی بستیوں کو پلٹ دیا جائے۔ تو رب فرماتا ہے کہ نہیں میرے بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس زمین پر بندہ گناہ کرنے کے بعد متکبر ہو کر چلتا ہے تو یہ زمین سوال اٹھاتی ہے کہ اگر تو حکم دے تو اس کو اپنے اندر سما لیا جائے۔ تو رب فرماتا ہے کہ نہیں میرا بندہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمندر کہتے ہیں کہ پروردگار اگر تو حکم دے، یہ تیری بڑی نافرمانی کرتے ہیں، اگر تو حکم دے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہم ان کی بستیوں پہ چڑھ جائیں۔ رب فرماتا ہے نہیں میرے بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ پہاڑ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے بندے ہیں اور یہ تیرے بڑے نافرمان ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اگر تو حکم دے تو ان کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ رب فرماتا کہ نہیں میرے بندے ہیں۔ تو وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کوئی تکلیف میرے بندے کو نہ ہو، سب کو دور کرتا۔ پھر میرا رب کا جواب کتنا پیارا ہوتا ہے۔ میرا رب سب سے فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو جو ہے جس رات وہ توبہ کرتا ہے کہ میں اس کا توبہ کا منتظر ہوں، جس رات وہ توبہ کرتا ہے اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور پھر وہ آگے اتنا پیارا جواب دیتا ہے، جو سوال اٹھاتے ہیں ان کو جواب کتنا پیارا دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر گناہ گار ہیں تب میرے بندے، اور اگر نیک ہیں تب میرے بندے ہیں، آپ کا کوئی دخل نہیں۔ تو وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ رب کی کریمی کو پہچان لیتے ہیں کہ رب بڑا کریم ہے، کہ وہ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ جب توبہ کرے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، جب وہ توبہ کرے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو یہ رب کی محبت ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے باوجود پھر وہ متکبر ہو کر اور شرکس ہو کر زمین پر چلتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اس سے محبت کرتا رہتا ہے۔ جب وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو اس کی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ اپنا رزق پاتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو صبح میں دیکھتا تو سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آنگن میں دیکھتا تو اس کے آنگن میں سورج کی کرنیں بھی نظر آتی ہیں اسے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے اس کے آنگن سے سورج کی کرنیں دور کر لی جائیں، یہ جو ہے پھر اس کو سورج نہ دکھایا جائے، بلکہ اس کو پھر جب وہ بیمار ہوتا ہے چاہے وہ گناہ گار ہو تو اس کو شفا بھی بخش دیتا ہے۔ تو جتنا وہ نافرمانی کرتا جاتا ہے میرا رب اس کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، صرف اس کی محبت ہے یہ ڈھیل۔ اور پھر وہ اس کے باوجود بھی کوئی کہتا ہے کہ ہم اس کو ایزا پہنچائیں، رب فرماتا نہیں میرے بندے ہیں اور میں اس کا توبہ کا منتظر ہوں، جس رات یہ توبہ کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ وہ اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ جب کوئی اسے ایک مرتبہ یاد کرے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے مومن کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہیں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، آگے فرمایا اگر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں، وہ ایک مرتبہ کہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میرا رب سے معاف فرما دے۔ بے شک سبحان
تو وہ کسی بندے مومن کی جو ہے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی سزا کو دیکھتا ہے، بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے دل سے واقف ہے، اس کے دل کو ٹٹولتا ہے کہ میرا بندہ حقیقت میں مجھ سے توبہ کرتا ہے، عزم مصمم اس کا ارادہ ہے توبہ کرنے کا، پھر اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر پھر وہ 100 مرتبہ گناہ کرے، 100 مرتبہ توبہ کرے، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ تو نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی پھر تو نے گناہ کیوں کر لیا، کہتا ہے کہ 100 مرتبہ کرنے کے بعد میرے دربار میں آئے تو تب بھی میں اس کو خالی ہاتھ نہیں بٹھاتا، اسے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ میرے رب کی محبت ہے اور اس کی الفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے۔